وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آخری پیغمبر کو اس دنیا میں سید المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھی بھیجا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو معاشرہ قائم کیا تھا، جو سماج قائم کیا تھا، جو تحقیق اور جو تمدن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیا تھا، وہ بڑا قیمتی معاشرہ ہے۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا اگر نجات چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، سلامتی چاہتی ہے، کامیابی اور کامرانی چاہتی ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو پیارا معاشرہ قائم کیا تھا، اس معاشرے کو سمجھنا اور اس معاشرے کو وجود میں لانا اور اس معاشرے کو زندہ کرنا، یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر امن قائم کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو محبتوں سے بھرا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی: افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 باتیں بیان فرمائی سرکار نے، اور یہ مدینہ منورہ کی گویا بنیاد تھی۔ سب سے پہلا حکم سرکار نے اپنے ماننے والوں کو یہ دیا کہ دیکھو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرو نہیں کہا گیا، سلام کو پھیلاؤ۔ پھیلاؤ کا مطلب یہ کہ جس قدر تم سے ممکن ہو سکے ہر مسلمان کو سلام کرو۔ راستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، جہاں کہیں بھی تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارا سب سے پہلا لفظ تمہاری زبان سے دعا کا وہ کلمہ نکلنا چاہیے جو سلامتی سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، کہ ایک سلام کے اندر وہ 3 دعائیں دی گئی ہیں کہ السلام علیکم، کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر ہو، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے اوپر ہوں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے جو ملاقات کر رہا ہوں، میری ملاقات میں تیرے لیے سلامتی ہے، میری ملاقات میں تیرے لیے رحمت ہے، میری ملاقات تیرے لیے دعا کا باعث اور برکت کا سبب ہے۔ یہ پیغام سلام سب کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، روپیے نہیں بڑھتے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم۔ فرمایا سرکار نے تو اس وقت تک مومن لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل مومن نہ بن جاؤ۔ کامل مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں گے تو مومن بن جائیں گے، روزہ رکھ لیں گے تو مومن بن جائیں گے، صرف عمرے کر لیں گے تو مومن بن جائیں گے، صرف حج کر لیں گے تو مومن بن جائیں گے، قربانی کا بہت بڑا جانور ذبح کر دیں گے تو مومن بن جائیں گے۔ کامل مومن بننے کے لیے جہاں مسجد میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بازاروں میں محبتوں کو بانٹنا ہے، مکانوں اور گھروں میں محبتوں کے ساتھ جینا ہے۔ جب مسلمان آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے تو کامل مومن بن جائیں گے۔ پھر محبت کو بڑھانا کیسے، اس کا فارمولا کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں، وہ عمل نہ بتلاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرنے لگ جاؤ گے تو تمہارے آپس میں محبتیں بڑھیں گی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، گھر میں داخل ہوئے بیوی کو سلام کرو، بچے کو سلام کرو، باپ کو سلام کرو، رشتے داروں کو سلام کرو، مہمان کو سلام کرو، میزبان کو سلام کرو، دوست کو سلام کرو، پڑوسی کو سلام کرو، مصلی کو سلام کرو، امام کو سلام کرو، عوام کو سلام کرو، غریب کو سلام کرو، مسکین کو سلام کرو، محتاج کو سلام کرو، اوپر بڑے آدمی کو سلام کرو، چھوٹے کو سلام کرو، سواری پر جو چل رہا ہے وہ سلام کرے چلنے والے کو، چلنے والا سلام کرے بیٹھے والے کو، ایک دوسرے کو سلام کرو، علی من عرفت و من لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے لیکن معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے اس کو بھی سلام کرو۔ سلامتی سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی سرکار نے اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صحابہ کرام جن کی تربیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ لوگوں کو جو کھانا کھلاتے تھے صرف مسلمانوں کو نہیں، وہ مسکینوں کو بھی کھلاتے تھے، یتیموں کو بھی کھلاتے تھے، قیدیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ اب بتائیے مدینہ منورہ میں قیدی کون ہوتے تھے؟ مسلمان نہیں۔ جتنے قیدی مدینہ منورہ میں آتے تھے وہ سب غیر مسلم ہوتے تھے، لیکن غیر مسلموں کو بھی صحابہ کھلاتے تھے۔ قیدی مجرم بن کر قیدی آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابی سے فلاں سے کہ بھائی یہ تمہارے قیدی ہیں، ان کا کھلانا پلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں جو قیدی مشرک آتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام ہم کو روٹی کھلاتے تھے، خود سوکھے کھجور کھا کر وقت گزارتے۔ غیر مسلموں کو بھی کھلانا ہے، اطعام سب کو کھانا کھلانا۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ دامٹی کے مسلمانوں بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے غیر مسلموں کو کھانا کھلایا؟ اور اگر نہیں کھلایا ہے تو پھر آپ کو امید کیسے ہے کہ یہ اسلام قبول کریں؟ آپ ان کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں تو دین کی دعوت کیا دیں گے؟ ان کو آپ اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تو دین میں داخل ہونے کی کب اجازت دیں گے؟ ارے دین کی دعوت دینے کے لیے دین اسلام کے دروازے میں داخل کرنے سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنے گھر میں داخل کریں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، چائے پلائیں، مٹھائی کھلائیں، محبت کی بات کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے قریب ہوں، ان کو ہمدردی دیں، ان کے ساتھ درمندی سے پیش آئیں، جب کہیں چل کر اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم لوگوں کی ہدایت کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دیجیے، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ارے صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا۔ آپ کا کام وہ ہے جو رسول رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم مہمان آتے تھے، سرکار ان کو اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم مہمان سرکار کی خدمت میں آیا، رات کا وقت تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نچوڑ کر اپنے ہاتھ سے پلایا۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، پوچھا بس ہے کہا نہیں اور چاہیے؟ سرکار نے ایک اور بکری کا دودھ نچوڑا، پھر پلایا، پھر پوچھا اور چاہیے؟ کہا اور چاہیے۔
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی اور آپ کے صبر اور برداشت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کا دودھ رات میں نچوڑ کر پلایا، صبح ہوئی تو وہ سرکار کے پیروں پر پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اس رات میں پیغمبر کے گھر میں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ اور آپ کے گھر والے میرے خاطر بھوکے سو گئے اور مجھ کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا۔ یہ ہے دین، یہ ہے سنتیں، یہ ہے مدنی معاشرہ۔ بزرگ اور دوستو، اطعام طعام شروع کیجیے، کھانا کھلائیے۔ ہم کھانے کا مزہ جان رہے ہیں، کھلانے کا مزہ نہیں جانے۔ ارے کھلانے میں جتنی لذت ہے کھانے میں اتنی لذت نہیں ہے۔ آپ مسکین اور محتاج کو کھانا اپنے سامنے بٹھا کر کھلائیے، جب وہ مسکین اور بھوکا کھانا کھلاتا رہے گا تو آپ کے دل کے اندر جو خوشی محسوس ہوگی، اس میں جو لذت آپ کو محسوس ہوگی، اس لذت کو جب آپ جان لیں گے تو پھر اپنے کھانے کی لذت کو بھول جائیں گے۔ آج ہمارے دن سخت ہو چکے ہیں، ہمارا ناشتہ، ہمارا لنچ، ہمارا بریک فاسٹ، ہمارا ڈنر، اسی میں ہم لگے ہوئے، کھانے میں کھجانے میں لگے ہوئے۔ ارے کھلانے میں کب آئیں گے؟ ہمارے دل اس لیے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم نے کھلانا چھوڑ دیا۔ دل کو نرم کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرے دل کی نرمی کے لیے کوئی علاج فرما دیجئے۔ فرمایا سرکار نے 2 کام کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔ جو یتیم نظر آئے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اور اطعمی مسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ 2 کام جب تم کرو گے اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ نے کام کیا، عملاً کیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھا جو 4-5 بچوں کے بیچ میں جو ہنستے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، وہ رو رہا ہے، اس کے جسم پر پرانے پھٹے کپڑے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نگاہ اس پر پڑی، پیغمبر اس کے قریب گئے اور پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہا میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، میری ماں نے اپنے گھر سے ان کو نکال دیا، آج میں یتیم ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان معصوم بچوں کو جو میرے سامنے میرے دوست ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہن کر ہنستا دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھ کو اچھے کپڑے پہناتا اور میرے لیے کوئی عید کا دن ہوتا۔ اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹے محمد اگر تمہارا باپ بن جائے اور عائشہ اگر تمہاری ماں بن جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس کی باتیں کھل گئی، خوشی سے مچل اٹھا، کہا پھر تو میرے لیے عید کا دن ہے۔ سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لے کر اس بچے کو گئے، کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے عید کے دن تم کو یہ بیٹا عطا کیا ہے، اس کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو نہلایا، پاک کیا، پھر اس کے 2 کپڑوں کو 2 ٹکڑے کیا، کپڑوں کو 2 چادروں کو پہنا دیا۔ بچہ ہنستا کھیلتا رہا۔ سرکار نے اس کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی طرف چل کر اس کو بٹھایا، منبر پر تشریف فرما ہوئے سرکار، نگاہ اس یتیم بچے پر پڑی، یتیم بچے کو بلایا، منبر پر اپنے بازو بٹھایا اور سرکار نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اوپر بیٹھوں اور یہ یتیم بچہ نیچے بیٹھے۔ یہ دین، اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا الارحام، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے وہ کام جو ہم کو کرنے ہیں۔ پھر صلوا باللیل، رات کے وقت میں نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بزرگ اور دوستو، ہمارے اس سماج میں، آپ کے اس کامٹی میں کتنے لوگ، کتنی بیمائیں ہیں، آپ کو اس کا علم ہے؟ نہیں۔ کتنے معذور لوگ ہیں، کتنے لوگ حادثے سے جو دوچار ہو کر پیر ٹوٹ گیا پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
کتنی مائیں اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو علم سے محروم رکھے ہوئے ہیں. اس کا جائزہ آپ کو لینا ہوگا, اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی, میری تسبیحات مکمل ہو گئے, میری اشراق ہو گئی, میری تہجد ہو گئی, میری اوابین ہو گئی اور میں پکا نمازی اور دیندار بن گیا, اگر آپ اس پر مطمئن ہیں تو بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ آپ مسلمان. اس لیے کہ پکے مومن اور کامل مسلمان بننے کے لیے ہم کو جہاں اللہ کے حق ادا کرنے ہیں وہی اس کی مخلوق کے حق بھی ادا کرنے ہیں. الخلق عیاذ اللہ, جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ چرند پرند ہو, چاہے وہ حیوانات ہو, چاہے وہ گدھا, بیل, بکری, بھینس اور کتا کیوں نہ ہو, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إليه. اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا بنتا ہوا ہے. یہ نہیں کہا گا کہ صرف نماز اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا, آپ جنتی بن جائیں گے. صرف آپ کی نماز سے آپ جنتی نہیں بنیں گے. یاد رکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, بعض مرتبہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا بھی دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کس چیز نے تم کو دوزخ میں پہنچا دیا, کیا حرکتیں کر کے تم دنیا میں آئے. کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکو نطعم المسکین, مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے, وقت پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم دوزخ میں آ گئے. بتائیے, ایک آدمی نماز پوری پڑھ لے لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. آیت ہے, میں اپنے گھر کی بات نہیں, اللہ کی اس مقدس کتاب کی آیتوں کا حوالہ دے رہا جو آسمان سے اتری ہوئی آیتیں ہیں. معلوم ہے ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ یا تو سیدھے ہاتھ میں دیا رہتا ہے یا تو بائیں ہاتھ میں دیا رہتا ہے, ٹھیک ہے. جن کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا علامت اس بات کی ہوگی کہ وہ کامیاب, اور جن کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیں گے, وہ لوگ, ان لوگوں کے ہاتھوں میں, بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. قرآن مجید کی آیت سنیے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جس کے ہاتھ میں نامہ, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا گیا ہوتا, میرا مال, میری سلطنت میرے کچھ بھی کام نہیں آئی. فرشتوں سے کہا جائے گا پکڑو اس کو, تاغ ڈالو, جہنم میں چھونک دو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, وہ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا, ایک ولا یحض علی طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا بھی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کے دیے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں, وہ شخص بددین ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, اس کے اندر دین نہیں ہے. اور آیت الذی یکذب بالدین, بھلا بتائیے وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے, آخرت کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب
دیتا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے بددین ہونے کی علامت ہے مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور یتیم کو دھکے دے کر گھر سے باہر کرنا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیوں یہاں جمع ہیں؟ ایک اچھی تعداد کامٹی کی آنی چاہیے تھی. خیر جتنے بھی اب آئے ہیں، اگر ایک پکا مسلمان سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اگر 20 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے انشاءاللہ. کوانٹٹی نہیں ہے ہمارے پاس، کوالٹی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کس چڑیا کا نام ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، بھلائی چاہنا. ہر ایک کی بھلائی چاہنے کو دین کہتے ہیں. بیٹا باپ کی بھلائی چاہے، باپ بیٹے کی بھلائی چاہے، بیٹی ماں کی بھلائی چاہے، ماں بیٹی کی بھلائی چاہے، پڑوسی کی بھلائی چاہے، دوست کی بھلائی چاہے، استاد شاگرد کی بھلائی چاہے، شاگرد استاد کی بھلائی چاہے، چھوٹا بڑے کی بھلائی چاہے، بڑا چھوٹے کی بھلائی چاہے، آفیسر ملازم کی بھلائی چاہے، ملازم آفیسر کی بھلائی چاہے، مالدار غریب کی بھلائی چاہے، غریب مالدار کی بھلائی چاہے، پڑوسی کی بھلائی چاہے، میزبان کی بھلائی چاہے، میزبان مہمان کی بھلائی چاہے، ساس بہو کی بھلائی چاہے، بہو ساس کی بھلائی چاہے، رشتہ دار کی بھلائی چاہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہے. اسی کا نام ہے دین. مومن کس کو کہتے ہیں؟ المومن للمومن کالبنیان. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اینٹ کی طرح ہونا چاہیے. عمارت کی طرح. یہ عمارت، یہ جو دیواریں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ایک اینٹ پر ایک اینٹ، ایک اینٹ پر ایک اینٹ. یہ ساری اینٹیں مل کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے کس طرح پوری دیوار کو اور پوری عمارت کو مضبوط کیا. ایسے ہی پوری دنیا کے مسلمان ایک اینٹ ایک دوسری اینٹ کے لیے جیسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. صرف کامٹی کے مسلمان نہیں، آپ کے اس محلے کے اندر ایک ایسی تہذیب لانی چاہیے جس تہذیب میں یہاں کا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے گا. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھوکھلا نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، چاہے وہ سنت الجماعت کا ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو. ہر مسلک کے لوگ مذہب کی بنیاد پر متفق ہو جائیں. آپ کا سب سے بڑا ناصور ہے جو ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری اپنی برادری بنتی چلی جا رہی ہے. تبلیغی جماعت کی ایک برادری، جماعت اسلامی کی ایک برادری، اہل حدیث کی ایک برادری، سنت الجماعت کی ایک برادری، فلاں جماعت کی ایک برادری، بریلیوں کی ایک برادری. ایک برادری میں بٹنا کس نے سکھایا؟ کہاں ہے اس کا تصور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طبقہ واریت سکھائی، یہ فرقہ واریت سکھائی، یہ مسلک سرکار نے سکھائے. آپ نے مسلک پر ضرور عمل کیجیے، لیکن مذہب کی بنیاد پر انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی. یہ نہیں کہا گیا کہ انما تبلیغ الجماعت و اخوہ، تبلیغ جماعت کے لوگ ہی بھائی بھائی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہی بھائی بھائی ہیں، اہل حدیث کے لوگ ہی بھائی بھائی ہیں، بریلوی اور سنی ہی بھائی بھائی ہیں. نہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. کونوا عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے بن جاؤ. اخوانا، بھائی بن جاؤ، سب بھائی بن جاؤ. یہ 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنانا نہیں ہے. سب متفق ہو جائیں، پورے مسلمان ایک ہو جائیں اور محبت ساری انسانیت کے ساتھ کریں. محبت ساری انسانیت کے ساتھ، ہمدردی اور غمخواری پوری انسانیت کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ کے کامٹی میں جو غیر مسلم ہیں، ان غیر مسلموں تک آپ کو سب سے پہلے اپنے اخلاق پہنچانا چاہیے. دین بعد میں پہنچے گا، پہلے دین نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اخلاق پھیلائے مکے میں، 40 سال تک ہمدردی پھیلائی، 40 سال تک اپنی امانت کا لوہا منوایا، 40 سال تک اپنی سچائی اور رازبازی کا سکہ جمایا، 40 سال تک وعدہ وفائی اور اخلاق حسنہ کی بنیاد رکھی. 40 سال تک سرکار نے
غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی حیثیت کو منوایا. پھر 40 سال کے بعد صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک اللہ کی بات کہی. دعوت بعد میں ہے، خدمت پہلے ہے. 40 سال کی خدمت کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے. آپ غیر مسلم کو دین کی دعوت بعد میں دیجیے، پہلے اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، اس کو گھور کر مت دیکھیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کو پانی پلائیے، اس کو کھانا کھلائیے، اس کی مصیبت کو اس کا ساتھ دیجیے. وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کیجیے، ورنہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بکھر جائے گا، پھر قوالیت پھیلے گی، تعصب پھیلے گا، نفرتوں کا بازار گرم ہوگا، پھر ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، امن و سلامتی کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہم کو فیصلہ لینا ہے. ہم سارے غیر مسلموں کے ساتھ محبت کی بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے انسان ہیں. انسانیت کے اعتبار سے وہ ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے انسانیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، ہم کو حق نہیں ہے ان کو دین کی دعوت دینے کی. نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اخلاق کی سطح کو بلند کریں. دواخانوں میں جائیے، آپ کی کاؤنٹی میں دواخانہ ہوگا، سرکاری دواخانہ ہوگا. اطراف و اکناف کے کتنے غیر مسلم بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، غریب دیہاتی، کھیت میں کام کرنے والے، مزدوری کرنے والے بیمار ہو کر آئے ہوئے ہوں گے. کیا آپ نے کبھی اس دواخانے میں پہنچ کر ان بیماروں سے ملاقات کی؟ اس کرتے کے ساتھ، اس پاجامے کے ساتھ، اس ٹوپی کے ساتھ، اس داڑھی کے ساتھ آپ اس کے سامنے جا کر محبت کی بات کی، بھائی کیا بات ہے، کیسے ہو آپ، کہاں سے آئے ہوئے ہو، کیا نام ہے آپ کا، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، پرارتھنا کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کے لیے. ہم اپنے بھگوان سے اللہ سے دعا کریں گے، ہم پڑھ کر پھونکیں گے. ہم آپ کے لیے پانی ٹھنڈا لے کر آئے ہیں، یہ پانی پی لیے. ہم آپ کے لیے فروٹ لے آئے ہیں، یہ کھائیے، یہ فروٹ کھائیے. کوئی خدمت ہماری طرف سے ہو تو بولیے، ہم کریں گے. آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ کام ہم نے کیا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے ہماری مسجدوں کی نمازیں ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں. ہماری رمضان کی تراویح، سحری، افطار ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. دین نام ہے عقائد کا، عبادات کا، اخلاق کا، معاشرت کا، معاملات کا. اس پورے مجموعے کا نام دین ہے. صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، صرف روزے کا نام دین نہیں ہے. روزہ بھی دین میں داخل ہے، نماز بھی دین میں داخل ہے، اخلاق بھی دین میں داخل ہے، سچے اور اچھے معاملات اور صاف و شفاف معاملات بھی دین میں داخل ہیں. آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا، آپ کی ہمدردی، آپ کی غمخواری، آپ کی محبت، آپ کی الفت اور آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، صاف و شفاف اور نکھرا ہوا صاف رویہ، یہ دین میں داخل ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہوں گے. وہ روزانہ دواخانوں میں جاتے تھے، بیماروں سے محبت کی بات کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے. ان کے ناپاک کپڑے لا کر گھر میں دھو کر پھر سکھا کر ان کے دواخانے میں ان تک پہنچاتے تھے. ہم کرتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اخلاق نہیں دیے لوگوں کو، کردار نہیں دیے، پھر ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا دیجیے. بھگت میں مسلمان بنیں گے. آپ کو ان کے مسلمان ہونے کی قیمت دینی ہوگی. وہ قیمت آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ان کے ساتھ رویہ، آپ کے حسن اخلاق. جب تک آپ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، آپ کا امید کرنا کہ وہ اسلام میں داخل ہوگا غلط. آپ کا دعائیں کرنا بیکار، بے سود. آپ کو عملی میدان میں ڈھونڈنا. یہی پیغام اور کام کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں. صفا بیت المال نامی ایک تنظیم حیدرآباد میں قائم ہے. ویب سائٹ پر دیکھیے آپ اس کو safabeitulmal.com. یوٹیوب پر دیکھیے، اس کی ویڈیوز پورے موجود ہیں. کیا کام ہم کرتے ہیں؟
دیہاتوں میں جانا، اسلم بستیوں میں جانا، میڈیکل کیمپ قائم رکھنا، رمضان میں راشن تقسیم کرنا، عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت کا تقسیم کرنا، بیواؤں کا سروے کرنا، ان کے لیے وظیفے جاری کرنا، معذور خاندانوں کی کفالت کرنا، غریب تاجروں کے لیے روزگار فراہم کرنا، ان کے لیے بلا سودی قرض جاری کرنا، ٹیلرنگ سینٹر قائم کرنا، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کرنا، موبائل ٹیکنیشین سروس قائم کرنا، لوگوں کی امداد کرنا، ان کی بھلائی سوچنا، دواخانوں میں پانی پلانا، اس کے لیے واٹر پلانٹ قائم کیا گیا۔ کئی ڈپارٹمنٹس ہم نے شروع کیے حیدرآباد میں، پھر چلتے چلتے یہ کام آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، آسام، جھارکھنڈ، نیپال، کشمیر، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تمل ناڈو، ہندوستان کی 11 ریاستوں میں صرف 9 سالوں کے اندر یہ کام پھیلا، الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں آسام میں فسادات ہوئے، وہاں ہم نے کام کیا، 4 مدرسے اب وہاں ہمارے چل رہے ہیں۔ کشمیر میں سیلاب آیا، وہاں ہم نے کام کیا، سری نگر میں، پلوامہ میں۔ مظفر نگر کے فسادات ہوئے، کیرالہ کی سرزمین میں ہم نے کالونی 2.25 کروڑ روپے کی خرچ کر کے کالونی قائم کی، 92 مکانات بنائے، مسجد بنائی، وہاں اسکول کا کنسٹرکشن ہو چکا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں طوفان ہوا، وہاں کام کیا ہم نے۔ مدراس میں پانی آیا، وہاں کام کیا۔ ابھی لاتور سے میں آ رہا ہوں، پرسوں میں وہی تھا۔ لاتور آپ ہی کا ریاست کا ایک شہر ہے جہاں قحط سالی کا دور چل رہا ہے، خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ 70,000 لوگ لاتور کے ضلع کے لوگ اپنے مقام سے نکل کر چلے جا چکے ہیں پانی نہ ہونے سے۔ کھیتوں میں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ 8 دن میں ایک مرتبہ بھی نہانے کو ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں ہے، ہر طرف سوکھی۔ 2 مہینے ہو گئے نلوں میں پانی آ کر۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، الحمدللہ ٹینکرز کے ذریعے سے پانی سپلائی کا کام شروع کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ یہ جب تک یہ سلسلہ رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ کیوں کام کرنا ہے؟ ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں، المؤمنون کجسد واحد، مثل المؤمنین فی توادهم وتلاحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ سارے مسلمان دنیا جہاں کہیں بھی ہو، وہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ انگلی کٹتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، آنکھ سے پانی بہتا ہے، زبان چیختی ہے، دماغ میں بے چینی ہوتی ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، جسم ایک دوسرے کے ادھر کروٹ بدلتا ہے ایک انگلی کے کٹنے سے۔ اسی طرح دنیا جہاں میں کہیں بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوگی، ہم کو رنج ہو، تکلیف ہو، بے چینی ہو۔ برما کے مسلمان حیدرآباد میں آئے، 6,000 مسلمان وہاں موجود ہیں۔ ہم نے ان کے لیے میڈیکل کیمپس کا، کھانے کا، راشن کا نظم کیا، ان کے لیے سلائی مشین کا اور ان کے روزگار کا، ٹھیلا بنڈی وغیرہ کا انتظام کیا۔ الحمدللہ ہر فیلڈ میں آپ کو کام کرنا ہے۔ بہت باتیں ہیں کہنے کے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، اور یہاں افراد کی تعداد بھی کم ہے۔ جتنے بھی ہیں یہاں پر، صفا بیت المال ان کی شاخ ناگپور میں قائم ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں سمیر بھائی ہیں، زاہد بھائی ہیں، ماشاءاللہ سے مجاہد بھائی ہیں، احمد بھائی ہیں کامٹی میں۔ آپ لوگ ان سے جڑ جائیے اور ایک کام انشاءاللہ ہم کریں گے، صفا بیت المال کا سروے ہو، غریبوں کا، گرما میں پانی پلانے کے کاؤنٹر قائم کے لیے، آبدار خانے قائم کے لیے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ پانی پلا رہے ہیں، جس مذہب نے پانی پلانے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، پیاسے کتے کو ایک شخص نے پانی پلایا، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ آج ہمارا کاؤنٹر کیوں نہیں ہے؟ گامٹی کی سرزمین میں مسلمانوں کی طرف سے ایک آبدار خانہ اہم جگہ پر ہونا چاہیے، چاہے سرکاری دواخانے میں ہو، چاہے یہاں کے بس اسٹینڈ میں ہو، چاہے اسٹیشن میں ہو، چاہے یہاں کے قلب جگہ پہ ہو، بازار میں ہو، کاؤنٹرز لگے، پانی پلائیں، ٹھنڈا صاف پانی، فلٹر کا پانی پلائیں، سب کو پلائیں، انسانیت کی بنیاد پر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو پانی پلائیے۔ یہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کی جو شبیہ ہوگی وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اترے گی کہ یہ
کرتا پہننے والے، یہ ٹوپی پہننے والے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، ان کے ہاتھوں میں گلاس ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں رنجن ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے پانی پلانے کے اوزار ہوتے ہیں. یہ کام یہ کرتے ہیں. بس اسٹیشن میں جائیں، ریلوے اسٹیشن پر جائیں، کاؤنٹر لگائیں، پانی پلائیں. ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے بازو ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ 10 گھنٹے تک اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. آپ اس کی صورت نہیں دیکھتے، جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ ادھر دیکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کو نہیں دیکھتا تو آپ اس کو دیکھتے. ایک بوتل پانی سیل پیک اس کی خدمت میں پیش کیجیے، صاحب یہ پانی میری طرف سے پیجیے. ہمارے قرآن میں ہے وصاحب بالجنب کہ بازو آپ کے جو بیٹھتا ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے، اس پر بھی آپ اپنا مال خرچ کریں. میں آپ کو یہ پانی پیش کر رہا ہوں، آپ پانی پیجیے. آپ چائے منگوا کر اس کے سامنے پیتے ہیں، اخلاقاً آپ نے کے ساتھ آپ کے لیے بھی ایک چائے میں بولتا ہوں چائے پیجیے بھائی، آپ 2 چائے پیجیے. آپ کے 10-15 روپے سے آپ ایک کا دل جیت سکتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وقت کی ضرورت ہے بزرگوں کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں کہ ہماری شبیہ، ہمارا تعارف گالیوں سے ہو رہا ہے. مسلمان گالی دینے والا بہت فاسٹ، ایک ہی سانس میں 10 گالیاں دے سکتا ہے. یہ مسلمان کا تعارف. ہم ڈنڈی مار رہے ہیں بازار میں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں کاروبار میں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں باتوں میں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہم مال میں خیانت کرتے ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے. ہم لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، درست لہجہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے. نہیں، ایک مسلمان کا تعارف اس کی عملی زندگی میں، اس کی پریکٹیکل زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہنستا چہرہ ہو، متبسم چہرہ ہو، محبت سے بات کرنے والا ہو، رحم دلی سے پیش آنے والا ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، صبر اور برداشت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو. راستے میں حادثہ ہو ایک غیر مسلم کے ساتھ، اس کی گاڑی کی ٹکر آپ کی گاڑی کو ہو چکی ہو، آپ کی گاڑی زخمی ہوئے ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو گالی نکلے گی تو ایک انسان کا دل زخمی ہوگا. آپ اس وقت یہ کہیے کہ میری گاڑی کو کچھ نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جس نبی کو مانتا ہوں وہ نبی ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. یہ ہے دین. راستے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایک غیر مسلم کا حادثہ ہوتا ہے، کیوں آپ اٹھا کر اس کو اس کے گھر تک نہیں پہنچاتے؟ کیوں اس کو دواخانہ لے جا کر شریک کر کے اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں دیتے؟ کیا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کام ہم سب کو کرنے ہیں، کرنا ہے. نہیں کریں گے تو پھر تو یہ امید لگانا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ، رو رو کر گر گڑا کر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے والا بنا دیجیے. یہ دعائیں کچھ کام نہیں دیں گی، کچھ کام نہیں دیں گی. آپ کی دعائیں اس وقت میں کام دے گی جب کہ آپ عملی زندگی میں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. 40 سال تک اخلاق پیش کیے ہیں سرکار نے، آپ 2 دن میں اس کو دین کی دعوت دیتے؟ آپ نہیں، اخلاق کو پیش کیجیے. آپ کی محبت، آپ کے اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کے بات کرنے کا ڈھنگ، آپ کے اندر تکنیک ہو، آپ دعوت دین پیش کریں گے، لوگ داخل ہوں گے اسلام میں. آپ کے ناگپور کی سرزمین میں ایک جماعت کام کر رہی ہے، دعوت دین کا کام کر رہی ہے غیر مسلموں میں، ان کا ساتھ دیجیے. کتنے غیر مسلم آتے ہیں، ہماری زکوٰۃ کس پر خرچ ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کے مصرف کو سمجھیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. زکوٰۃ کا مصرف صرف مدارس نہیں ہے، زکوٰۃ کا مصرف مدارس بھی ہیں. زکوٰۃ کا مصرف وہ سلم علاقوں میں رہنے والے فقیر، محتاج، تنگدست، مسکین بھی ہے. زکوٰۃ کا مصرف جو ناحق طور پر قید خانے میں ڈال دیے گئے ان کی آزادی بھی ہے. زکوٰۃ کا مصرف وہ بھی ہیں جو اسلام کی طرف آنے والے ہیں یا اسلام میں آ چکے ہیں، ان کے دل کو اسلام کی طرف کھینچ کر لانا ہے. تو آپ کی اپنی زکوٰۃ کو ان کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے. دعوت کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. جب تک آپ دعوت کے اسباب کو اختیار نہیں کریں گے،
نہیں کریں گے یہ طبقہ آپ سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ کی مسجد کی نمازیں ان دین کی دعوت کا ذریعہ نہیں ہے. آپ کی تسبیح، آپ کی تلاوت ان کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے. ان کے دین میں داخل ہونے کا ذریعہ وہی ہے. ان کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. سرکار دو عالم صاحب نے بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی. ایک مشرک بڑھیا کا بوجھ اٹھایا. سوال یہ ہے کہ کامتی کے مسلمانوں بتاؤ کہ کسی غیر مسلم بڑھیا جو 70-80 سال کی وہ جو راشن سے اناج لے کر جاتی ہے، کبھی آپ نے راشن کی دکان سے اس کے اناج کو جو اس کے کاندھے پر تھا اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ کر اس کے گھر تک پہنچایا ہے؟ اگر نہیں پہنچایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں جن سنتوں میں آپ کو مزہ ملتا ہے. دعوت قبول کرنے کی سنت مزہ ملتا ہے، کدو کھانے کی سنت مزہ ملتا ہے، عطر لگانے کی لذت ملتی ہے، میٹھا کھانے کی سنت لذت ملتی ہے. ارے وہ سنتیں جن سے صرف آپ کا اپنا فائدہ ہے وہ سنتیں تو آپ کیجئے، لیکن وہ سنتیں جن سنتوں سے کسی غریب کا فائدہ ہو، کسی یتیم کو سہارا ملے، کسی بیوہ کی خبر گیری ہو، کسی غیر مسلم کے دل میں آپ اپنا دل موہ اس کے دل کے اندر تک آپ پہنچے، وہ سنتیں ہیں. ان کا بوجھ اٹھانا. اللہ کے رسول نے بوجھ اٹھایا بڑھیا کا، دور تک لے گئے. اسی عمل نے اس کو مجبور کیا. اللہ کے رسول صاحب کے عمل نے وہ اسلام قبول کرتی ہے. غیر مسلم آپ کے پڑوس میں جتنے ہیں ان میں کوئی بیمار ہیں تو آپ جا کر ان کے گھر میں کھٹا کر رمیا صاحب، سیتیا صاحب، لکشمیا صاحب، جو بھی نام ہوگا پکار کر ان کے گھر میں جائیے. صاحب معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی کڈنی فیل ہو چکی ہے، ہم پرارتھنا کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے. آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا حق ہے، میرے پاس گاڑی ہے، آپ کو جب بھی دواخانے میں رہنے کی ضرورت ہو یہ میرا فون نمبر ہے، نوٹ کر لیجیے، میں ضرور آؤں گا، آپ کو دواخانہ لے جاؤں گا. کیوں نہیں کہتے؟ ہمت نہیں ہے ہماری. ہمارا ظرف ابھی اتنا نہیں بنا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم مسجد کو چاہتے ہیں اپنے گھر سے 5 مرتبہ اسی غیر مسلم پڑوسی کے سامنے سے گزرتے ہیں جو غیر مسلم پڑوسی ہمارا اس گلی کے اندر رہتا ہے جہاں ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کا حصہ ہے. اس کی ٹانگ جو ہے زخمی ہے، پٹی لگا کر گھر کے سامنے بیٹھا ہے. آپ اس کی پٹی کو دیکھ کر 1000 مرتبہ گزرتے ہیں مگر ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیسے پٹی بندھی ہے، کیا ہو گیا آپ کے پیر کو. میں دعا پڑھ کر پوچھتا ہوں، میں علاج کچھ کر سکتا ہوں، آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں، کچھ سیوا کر سکتا ہوں. کیا نہیں ہے؟ یہ دین نہیں ہے؟ یہ سنت نہیں ہے؟ بزرگوں اور دوستوں یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا. صفا بیت المال ہندوستان کی دھرتی میں اسی پیغام کو لے کر نکلا ہے. مسلک کی بنیاد پر کرنے سے بچیے. اب یہ سب قصے ختم کیجیے. یہ تبلیغی جماعت، یہ اہل حدیث کا، یہ جماعت اسلامی کا، یہ سنت الجماعت کا، یہ بریلوی کا، یہ فلاں کا، اس کی ٹوپی وہ ہے، وہ ٹوپی والا ہے، یہ اس کی ٹوپی یہ ہے، یہ ٹوپی والا ہے، یہ ٹوپی والے کو میں سلام نہیں کروں گا، یہ ٹوپی والے سے میں مصافحہ نہیں کروں گا. ارے نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے. اس کے نظریاتی اختلافات ہیں، کچھ بدعات و خرافات ہیں، کچھ نظریاتی اختلافات ہیں. ان کو کونے میں ٹوٹی میں باندھ کر پھینک کر ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو یہ سلسلے مودی جی کے جو چل رہے ہیں چلیں گے. صوفی ازم کے نام پہ مسلمانوں کو بانٹنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ چلے گا. بزرگوں اور دوستوں یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی آنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بڑا پروگرام یہاں کریں گے اور انشاءاللہ مل کر بیٹھیں گے اور یہاں پر کام کریں گے. صفا بیت المال کی ایک شاخ یہاں پر قائم ہوئی ہے اور اس میں بیواؤں میں وظائف دینا، دواخانوں کے دورے کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، ان میں پھل تقسیم کرنا، موسم گرما میں پانی پلانا، بیواؤں میں وظائف تقسیم کرنا، معذوروں کی امداد کرنا، بے روزگار لوگوں کو روزگار لگانا، رمضان میں راشن تقسیم کرنا، عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، مصیبت کے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. انہی کاموں کو لے کر ہم نکلے ہیں. امید ہے کہ آپ تمام حضرات سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. آپ کے سامنے افراد ہیں ماشاءاللہ، کچھ نوجوان ہیں، ہمارے مولانا عمران اختر صاحب یہاں موجود ہیں، علماء کرام بھی جمیں گے انشاءاللہ، اس میں عوام بھی جمیں گے، اپنی اپنی توانائی اور طاقت کو لگائیں گے انشاءاللہ. تو بہت بڑا کام انشاءاللہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کام کو سمجھیں گے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.